السلام علیکم کلاس ففتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی پڑھائی وقت پر کر رہے ہوں گے۔ جو بھی ہوم ورک ملتا ہے وہ آپ لوگ وقت پر کر رہے ہوں گے اور خوب دل لگا کر آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آج ہم نیا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے رسالت۔ سبق نمبر 2 ہے اور عنوان کا نام ہے رسالت۔ اوکے، سب بچے اپنی اسلامیات کی بک نکالیں اور صفحہ نمبر 6 نکالیں۔ اوکے، سب اپنی بک کو دیکھیں۔ اوکے بچوں، آپ کو پتہ ہے رسالت کسے کہتے ہیں یا رسالت کیا ہے؟ چلے آج ہم پڑھتے ہیں کہ رسالت کیا ہے۔ اوکے، رسالت کا معنی و مفہوم۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کریں۔ اوکے، چلے میں اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کروں اس پیراگراف کو۔ رسالت کے معنی سے تو رسالت کے معنی کو تو آپ لوگ جان چکے ہیں۔ مطلب اسلام میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچانا۔ اچھا، اور یہ پیغام جو پہنچانے والے تھے تو وہ کون تھے؟ وہ نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ سے نبی اور رسول لایا کرتے تھے۔ تمام مسلمان نبی اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اوکے، اور نبی اور رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے دین اور جو بھی مطلب اسلام کی چیزیں ہیں اسی کے حساب سے چلے۔ اس لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا گیا ہے۔ ہر ایک دور میں اپنا اپنا نبی اور پیغمبر اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ اوکے، چلے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول مطلب جس دور میں جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلے، مطلب اللہ نے جیسا حکم دیا اسی کے حساب سے چلے۔ اوکے، ہر نبی پر ایمان لانے والوں پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے آپ صلی اللہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات آپ کی شریعت میں شامل ہے، اس لیے اب نجات اور کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اوکے، ہر نبی مطلب ہر دور کے ہر نبی پر ایمان لانا جو ہے تو وہ فرض تھا۔ مطلب ہر ایک مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء رہ چکے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے۔ مطلب سب بندوں سے یہی کہتے تھے کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ، حج، اسی کے بارے میں سب تعلیمات جو تھے تو وہ دیتے تھے۔ اچھا، سب سے آخر میں جو نبی تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری اسلام کی جو ساری تعلیمات تھی تو وہ ختم کر دی۔ اس کے بعد کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا، کیونکہ اس کے بعد دین اسلام میں اگر آپ سوچیں تو دین میں
کوئی اضافہ تو نہیں ہوا نا، نہ کبھی نماز زیادہ ہوئی ہے، نہ قرآن مجید میں زیادہ سپارے مطلب ابھی ڈلوائے ہیں، یا کبھی کہا گیا ہے کہ روزے 50 رکھے، 60 رکھے، 25 رکھے، 20 رکھے، مطلب کوئی بھی چینجز نہیں ہو رہے۔ مطلب وہ جو ساری دین کی تعلیمات تھی، جو ساری چیزیں تھیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دین اسلام میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ ہاں، پرانے زمانے میں جو انبیاء کرام رہ چکے تھے تو ان کے زمانوں میں چینجز ہو رہی تھی۔ مطلب پہلے انبیاء کے دور میں نماز بھی الگ تھی، مطلب ان کے یہ قرآن آسمانی کتابیں جو ہے تو وہ بھی الگ تھی۔ مطلب ہر نبی کے دور میں ہر مختلف تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی یہ چیزیں چینج نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اوکے، کیونکہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی دین اسلام کی تعلیمات میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اوکے، اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، اوکے۔ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو بھی چیزیں ہیں، مطلب جو بھی ان کا ماننے والے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ چلے بچوں، اب دوسرے صفحے کو دیکھیں۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، اوکے، ترجمہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اوکے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، اور جو رسول کو نہیں مانتے وہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کو مانے گا، جو اس کے احکام کو مانے گا، وہی سچا مسلمان ہوگا، کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک ساتھ حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، ترجمہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی منظور نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کو خوش دیکھنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اوکے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، اوکے۔ جو شخص آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن آپ کی اطاعت کا منکر ہو، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان کی گواہی عمل سے ملتی ہے، صرف دعویٰ کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا،
اوکے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہو اسے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اوکے، میں نے کہا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے تو اسے ہر معاملے میں ہر جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اوکے، تو مطلب اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، مطلب جو بھی اس کے حکم ہے، جو بھی اس کے طور طریقے ہیں، سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرے گا، وہ انہی طریقوں پہ چلے گا تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہی سچا مسلمان کہلائے گا۔ جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے طور طریقوں پہ چلتا ہے، وہی سچا مسلمان کہلائے گا۔ امید ہے بچوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اوکے بچوں، یہ تو ہو گئی ہماری پڑھائی، انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ فی الحال آپ اس کو 2-3 بار دوبارہ ریوائز کر لیں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ جائے۔ اگر میں کوئی کویسچنز وغیرہ پوچھوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ لوگ آسانی سے دے سکو۔ اوکے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔